کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں اذان سحر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ARYQ ٹی وی سے ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام اقبال اور عشق رسول لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، قرآن کریم کا 15واں سپارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے اور پہلی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ وہ آیت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی اس کا واضح الفاظ میں اعلان کیا جا رہا ہے. لیکن ناظرین، اس آیت میں ایک بہت خوبصورت نقطہ پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، معراج کرائی اپنے عبد کو. یہ نہیں کہا گیا سبحان الذی اسریٰ برسولہ، بلکہ بعبدہ ہی کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج نبوی یقیناً رسالت کا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن یہ ثمر ابدیت کا ہے. اور ابدیت کیا ہے کہ اپنے مالک و مولا کے سامنے اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اور اپنی ذات کو سرنڈر کر دینا، سبمٹ کر دینا. جو مالک نے کہا، جب کہا، جیسے کہا، اس کو قبول کر لینا، اس کی اطاعت کر لینا. اگر نبی ابدیت میں فنا ہو جائے تو اسے معراج کرائی جاتی ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پھر سوئے منتہا. اور آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر نبی کا امتی ابدیت کے سفر پر گامزن ہو جائے تو اسے کون سی معراج نصیب ہوتی ہے. حضرت علامہ اقبال کے فکر و فلسفہ میں اور کلام میں آج ہم نے یہ چیز تلاش کرنی ہے اس پروگرام میں. اور میرے خوبصورت مہمان، ایک مرتبہ پھر ہم نے دعوت دی ہے جناب جسٹس نذیر احمد غازی. آپ ان کو سن کر خوش ہوتے ہیں، میں بھی بہت مسرت محسوس کرتا ہوں. یہ فنا فی الرسول ہیں، میں سیدھی بات کہوں. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عارف منصور، شاعر ہیں، دانشور ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور دبستان اقبال میں آج کل اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ناظرین تشریف رکھتے ہیں جناب محمد کاشف چشتی، خوبصورت، خوبصیرت اور خوش الحان نعت خوان ہیں. آج ہمارے ساتھ کلام اقبال کے لیے حاضر ہوئے اور میں چاہوں گا، گزارش کروں گا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا، ہماری گفتگو کا آغاز سب سے پہلے جناب کاشف محمود چشتی کے کلام سے ہو. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دے کیا چاہتا ہوں، میری سادگی کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی. ستم ہو کے ہو وعدہ بے حجابی، ستم ہو کے ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر
آزما چاہتا ہوں تیرے عشق کی. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں تیرے عشق کی. ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں تیرے عشق کی. کوئی دم کا مہمان ہوں اے محفل، کوئی دم کا مہمان ہوں اے محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں تیرے عشق کی. بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب سزا چاہتا ہوں تیرے عشق کی. انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ، کیا چاہتا ہوں تیرے عشق کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، جناب کاشف محمود چشتی کلام اقبال پیش کر رہے تھے. ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پروگرام اقبال اور عشق رسول، لیکن آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اس میں کہ معراج انسانی کا نسخہ کیمیا فلسفہ اقبال کی روشنی میں. میں سب سے پہلے جناب جسٹس صاحب کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. جسٹس صاحب، آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں، اگر نبی ابدیت میں فنا ہو جائے تو اس کو معراج سوئے منتہا کرائی جاتی ہے، عرش معلیٰ پر بلایا جاتا ہے. کتنا بڑا اعزاز. اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا طائف میں جاتے ہیں، پتھر پڑتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں، تھک ہار کر بیٹھ بھی جاتے ہیں اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا اللہ میری ابدیت میں کوئی فرق ہے یا یہ بدقسمت ہیں؟ تو وہاں بھی آپ کو تسلی و تشفی دی جاتی ہے کہ آپ کی ابدیت میں فرق نہیں ہے، ہم آپ کو اس کا ثمر دیں گے، ہم آپ کو بلائیں گے معراج پر. اور پھر کبھی صحن کعبہ کا معاملہ ہے، عقبہ بن ابی معیط آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی گندی اوجری ڈال دیتا ہے اور پیاری بیٹی فاطمہ اپنے معصوم ہاتھوں سے جدا کرتی ہے، صاف کرتی ہے. ابدیت میں کہیں فرق ہم نہیں دیکھتے. تو اللہ نے آپ کو معراج عطا کی.
آج اگر امتی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور عشق رسالت میں آپ کا دیا اپنے دل میں جلا کر ابدیت کے سفر پر گامزن ہو جائے، اس کو کون سی معراج نصیب ہوتی ہے؟ اور حضرت علامہ اس کے بارے میں کیا ارشاد ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو جو آپ نے اپنے انٹرو میں قرآن حکیم کی آیت پڑھی اور اس سے مجھے یاد آیا جی کہ علامہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے علامہ اقبال جو تھے، ان کا سارا کلام جو ہے، انہوں نے خود بھی کہا جی کہ میں اگر قرآن کے علاوہ کوئی بات کہوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کا پائے اقدس کا بوسہ مجھے نصیب نہ ہو۔ تو قرآن کی جو فکر تھی جی جی اس کو علامہ نے اپنے کلام میں ڈھالا اور وہی فکر اس نے پیش کی، صحیح، اور اس طرح اس کو اٹریکٹیو بنا دیا یہاں لوکل لوگوں کے حتیٰ کہ امت مسلمہ کے لیے، جی جی کہ لوگوں کو وہ بات بہت آسانی سے سمجھ آنی شروع ہوئی۔ انسانی جہد کی دو عظمت کی صورتیں ہیں۔ ایک تو علامہ کے ذہن میں قرآن حکیم کی ایک آیت کا میں صرف ایک ٹکڑا، ایک لفظ پڑھ رہا ہوں، جی جی لا امرکا، اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی حیات پاک کی قسم قرآن نے کہا، واہ، اللہ نے قسم کھائی۔ دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھ دیا، ماڈل رکھ دیا۔ صحیح۔ اس لیے ایک بات میں ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جو ہم روز کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ شرک فی رسالت ہے۔ ہمارے سیاسی زعماء جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لیے فلاں ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ رول ماڈل ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارا فلانا جو تھا لیڈر وہ ہمارے لیے رول ماڈل تھا۔ امت مسلمہ کے لیے اگر ایک ہی رول ماڈل ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی جو بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمارا ان سے ایک نسبت، ادب، احترام کا تعلق ہو سکتا ہے، وہ ہمارے لیڈر ہو سکتے ہیں، رول ماڈل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو علامہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ انسانی عظمت اور رفت کی دو جہتیں ہیں، ایک ہے ہاریزنٹل، ایک ہے ورٹیکل۔ واہ، ہاریزنٹل دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100-150 صحابہ پہلے یا 82 کے قریب جاتے ہیں مدینہ منورہ میں، اور وہ چند محلوں پہ جو ریاست ہے پہلی صدی ہجری میں، پہلی ہجری میں، وہ 10 برس کے اندر تک 10 لاکھ مربع میل پہ چھا جاتی ہے، اور اس کی تعداد جو ہے روز کی اگر نکالیں اوسط تو 274 مربع میل بنتی ہے، جو دنیا کی تاریخ میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو لوگ وابستہ ہو گئے، جی جی جنہوں نے اپنی نسبت عشقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنی ذات کو گم کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہی لوگ جن کو دنیا درندوں کی طرح سمجھتی تھی، جن کو دنیا سمجھتی تھی کہ ان سے زیادہ وحشی دنیا میں کوئی قوم نہیں، جی جی وہی دنیا سے سب سے زیادہ متمدن بن گئے اور دنیا پہ انہوں نے حکومت کی۔ ورٹیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفت و عظمتوں پہ پہنچے تو وہ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے تک تو جبریل کو بھی نہیں پتا، یہ یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں ان عظمتوں اور ان رفتوں کو۔ تو وہ جو کہا تھا نا اس نے احسان دانش نے کہ زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، واہ، غبار راہ روشن ہے بس شکل کہکشاں اب بھی۔ سبحان اللہ، تو وہ جو عظمتیں تھی وہ سمجھتے تھے کہ اگر انسان نے ترقی کرنی ہے افقی یا عمودی، تو دونوں صورتوں میں ترقی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو وابستگی میں ذات وابستگی میں ہے، اور اس منزل مقصود کو مسلمان نے اپنے سامنے اور امت نے رکھنا ہے، اور اسی طرف ہمارا صراط مستقیم ہے۔ ہم فالوور آف دی بک نہیں ہے، صرف ہم فالوور آف پرسنالٹی۔ جی بالکل۔ جناب عارف منصور صاحب، آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں، یہ ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ جیسے وہ مشہور ہے کہ ایک صوفی بزرگ نے حضرت علامہ سے کہا تھا کہ آپ کے نبی جب معراج پہ گئے اللہ کے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے اور پھر واپس آ گئے، میں تو جاتا، میں تو اللہ کی اتنی قربت پا کر واپس کبھی نہ آتا۔ تو آپ فرمائیے کہ واپس آئے تو کس کے لیے آئے، اور جس کے لیے آئے اس کے لیے کیا پیغام لے کر آئے؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب اس پروگرام میں شمولیت کے لیے بھی اور ناظرین سے گفتگو کے لیے بھی۔ حضور کے معراج کا جہاں تک معاملہ ہے،
اس کے معاملے میں تو ظاہر ہے کہ اتنی تفصیلات بیان ہو چکی ہیں اور بیان بھی کیا گیا. یقیناً حضور کا ہر کام حکم الہی کے مطابق تھا. صحیح. تو حکم الہی ہی وہ بنیادی چیز ہے جس کو فالو کرنے کی، جیسے آپ نے بات کی ابدیت کی. ہم یہاں ایک خاص بات دیکھتے ہیں کہ علامہ نے عشق رسول کے حوالے سے معراج کو کس طرح سے دیکھا. واہ. ہمارا یہاں موضوع چونکہ یہی ہے، تو اس میں جیسے جسٹس صاحب نے بھی فرمایا کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، تو وہ علامہ نے اپنے اس فلسفے کو بنیادی طور پر استوار ہی اس بات پر کیا کہ حضور کی معراج کو مثال بنا کر یہ ثابت کیا دنیا کے سامنے کہ انسان کی دسترس کہاں تک ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں بنیادی نقطہ ہی یہ لیا گیا کہ یہ زمان و مکان کی تمام قیود جو اس دنیا کی پابندی میں موجود ہیں اور جس میں ہم جسمانی طور پر قید اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، جب تک اسے توڑے گا نہیں آگے نہیں جا سکتا. جی سبحان اللہ سبحان. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ افقی معراج کی بات ہے، تو انسان کو انہوں نے جگہ جگہ اپنے کلام میں یہ پیغام دیا ہے کہ یہ عرش، یہ نیلگوں فضا جسے آسماں سمجھتے ہو، ہمت و پرکشا تو حقیقت میں کچھ نہیں. واہ واہ. تو علامہ کے نزدیک مومن کو، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ مومن ہی نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. واہ. تو یہی کہنا چاہتے ہیں وہ بار بار، اور مومن کو یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ حضور کے عشق میں اس مقام پر چلے جاؤ جہاں تمہیں اس زندگی میں بھی وہ معراج کا راستہ نصیب ہو جائے. واہ واہ. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ عشق رسول کی طرف ان کو جیسے ذکر کیا گیا کہ رول ماڈل بنانا ہے. تو رول ماڈل جب ان کو بنانا ہے اور ان کے عشق میں اپنے آپ کو پیوست کرنا ہے، تو یقیناً وہ نظارے بھی آپ دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے جو ویسے آنکھ آپ کو دکھانے کے قابل نہیں ہیں. صحیح. اور یہی در حقیقت مومن کی معراج کہی جا سکتی ہے. ظاہر ہے جو حضور کو معراج نصیب ہوئی وہاں تک تو نہیں، جی جی، لیکن عشق رسول میں جو لطف، جو لذت اور جو کمال حاصل ہو سکتا ہے اور جو نظارے دیکھے جا سکتے ہیں مومن کے لیے، وہ مومن کی معراج. واہ. تو یہی ہے وہ جو بنیادی نقطہ. کئی اپنے اشعار میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ فروغ دیدہ افلاک ہے تو. دیکھیں نا، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، واہ. تیرے سید زبوں افرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو. کیا بات کیا بات. تو یہ مومن کی معراج کا شاہین ذکر شہ ہے. لولاک ہے. جی. تو نسبت جب تک ادھر نہیں جڑے گی، جب تک عشق کا تعلق قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک کچھ نہیں ہے. اس وقت تک یہ دنیا سنگ و خشت کا ڈھیر ہے، اس سے سوا کچھ نہیں. صحیح. اور اس کو حقیقت نصیب ہی اسی وقت ہوتی ہے جب اسے عشق رسول کے ساتھ جوڑ کر سفر کیا جائے. واہ واہ. تو یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو علامہ نے اپنی شاعری میں بار بندہ بار مومن بیان کو کیا. دیا، بندہ مومن کو دیا. جی جناب، جس طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص آج کل عزت کی معراج پر ہے، آبرو کی معراج پر ہے، عظمت کی معراج پر ہے. جس میں میں دوبارہ اسی طرف لوٹتا ہوں کہ انبیاء کو جو معراج نصیب ہوتی ہے وہ تو لولاک کی طرف ہوتی ہے، وہ تو سدرۃ المنتہا کی طرف ہوتی ہے. اور بندہ مومن کو یا امتی کو جس کے دل میں جذبہ عشق رسول معجزن ہو اور ابدیت میں وہ فنا ہو جائے اور اس سفر پہ گامزن ہو، تو اسے اللہ عزت کی معراج اور آبرو کی معراج ضرور عطا کرتے ہیں اسی دنیا میں. علامہ اقبال علیہ رحمہ بندہ مومن کو یا ملت اسلامیہ کو عزت کی معراج پر لانے کی کوشش اور صحیح کرتے ہیں اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے فکر و فلسفہ کے ذریعے سے. لیکن ہم کیوں اس طرف توجہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہم حضرت علامہ کے کلام کو اس انداز سے نہیں لیا؟ من حیث القوم بھی میں کہوں گا ہماری بدقسمتی ہے. کیا رکاوٹ کیا ہے؟ کوئی انٹلیکچوئل رکاوٹ ہے یا تفہیم میں رکاوٹ ہے؟ کہاں آپ خلا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایک مسلمان حکمران جن کا نام محمود تھا، ان کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی خواب میں. اچھا. انہوں نے پوچھا کہ جناب
ہمارے پاس تو یہ سارا کچھ معاملات جس کو آج کل وہ کہتے ہیں نا یہ سلطان دی میگنیفیشنٹ، اور جس پہ صحیح، بڑے غلط قسم کے آج کل ڈرامے بھی یہاں پہ چلائے جا رہے ہیں. جی جی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو وسائل بھی اتنے نہیں تھے، اور آپ نے 20 دنیا کی سلطنتوں کو جا کے اپنے فتح کر لیا بالکل ٹھیک. بڑے محدود وسائل کے ساتھ. دوسری طرف ہمارے پاس وسائل تو زیادہ ہیں، فوج کی تعداد بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، لیکن ہمیں وہ فتوحات، وہ کامیابیاں نصیب نہیں ہو رہی. تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کو فتح کرنے سے پہلے اپنے آپ کو فتح کیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں یہی اس کے بعد ہم فتح کرنے کے لیے نکلے تھے. بیرونی فتح کو تو ہمیں فتح نصیب ہوئی، اور ہر قدم پہ جو فتح تھی وہ آ کے ہمارے قدم چومتی تھی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو رول ماڈل ہمیں ملا، ہم نے اس طرف جس طرح ہمیں توجہ مارچ کرنی کرنا چاہیے. چاہیے تھی، جی. توجہ نہیں، اس کو اپنی ذات کا، اپنی فطرت بنانی تھی، واہ، اپنے وجود کی فطرت، کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جو عمل ہے اس کو جب ہم اپنائیں گے اور اس کو اپنی فطرت بنا لیں گے، تو پھر جو علامہ کہتے ہیں نا، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کر رہا ہے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. اب اس پہ ایک خوبصورت بات آپ سن لیجیے. سیدنا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الواجوب میں کمال کی بات لکھی. جی جی، اور یا کے امام تھے باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کو معلوم ہے مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے خربوزہ ساری زندگی نہیں کھایا. لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا مجھے یہ علم نہیں ہو سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خربوزہ کھایا تھا تو اس کو کس طرف سے کاٹا تھا، اوپر سے، سائڈ سے کاٹا تھا. میں نہیں چاہتا میری کوئی بات جو ہے وہ اس ماڈل سے ہٹ کے ہو جائے، سبحان اللہ، اس منزل مقصود سے ہٹ کے ہو جائے. تو باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا اپنی اولڈ ایج میں، جب وہ بزرگ بہت عمر میں ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا یا اللہ میں تو تھک گیا ہوں تیرا قرب تلاش کرتے کرتے. اس واقعہ کو اولیاء کی تاریخ میں معراج بایزید کہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہوئی. تو کہا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہو سکتا کہ جلدی آپ سے ملاقات ہو جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا بایزید میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، میں یوں مل جاؤں گا. سبحان اللہ، میں تمہیں قریب ترین تم مجھے پاؤ گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اللہ سے ملاقات کا طریقہ وہی ہے جو علامہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو قلب ہے اس پہ آپ کے گھوڑے کا سم ہے. جی جی. تو یہ جو ہے نا دارمش پوشیدہ از چشمے جہاں از سمے شب دیز تو دارد نشاں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کی نظروں سے اس اپنے قلب کو بچا کے رکھتا ہوں، وہ دیکھے نا اس پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں اس کے سم کا نشان ہے. اور دوسری جگہ علامہ کیا فرماتے ہیں، مصطفیٰ بے رساں خیش راہ کے دی ہما اوست اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولہا بیست. تم دین یہ ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، ان کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دو. اگر وہاں نہیں پہنچتے اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں یہ سب بولہبی، یہ سب گمراہی ہیں. اس لیے علامہ نے آخری عمر میں کمال کی بات فرمائی. محمد اثر عرشی بیٹھے تھے، فقیر سید وحید الدین اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جی جی. علامہ نے کہا میں نے بڑی تعلیم حاصل کی، باہر کے لوگ اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کاش میں نے وہ سارا وقت بھی کالا کالا رسول اللہ میں گزارا ہوتا. میں قرآن و حدیث کا اس طرح مطالعہ کرتا رہتا کہ رسول اللہ کی محفل میں ہوتا، میں صحابہ کی محفل میں ہوتا. تو وہاں سے جو روشنی ملتی ہے، ہم چونکہ وہاں سے ہٹے، ہم نے اپنی قوم کی، اپنی ملت کی تربیت نہیں کی، اس کا نتیجہ آج انتشار ہے، افتراق ہے. آج رنگ کے فتنے ہیں، نسل کے فتنے ہیں، عقیدے کے فتنے ہیں، مسلک کے فتنے ہیں، قتل و غارت ہر طرف عالم اسلام میں یہ جو ہے دور ادبار ہے. تو علامہ کا درس یہ تھا کہ تمہیں عظمتیں اور رفتیں اس وقت نصیب ہوں گی جب تم سب ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغار. وہ جو امت کا اتحاد ہے نا وہ پہلے ہوگا تو پھر عظمت رفتیں ان کے قدم چومیں گی. جب تک انتشار و افتراق کا نشان رہیں گے اس وقت کامیابی نہیں حاصل کر سکیں گے. اس وقت ہمیں سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اتحاد اور اتفاق جو مسلمانوں کے درمیان ہے اس کی بے پناہ ضرورت ہے. بہت خوبصورت. جناب عارف منصور صاحب، جیسے کہ جسٹس صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں کہ ہم کس طرح سے وہی عظمت رفتہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ والہانہ وابستگی کے ساتھ، اور ایک بڑی خوبصورت بات یہ کہی
کہ توجہ نہیں بلکہ اپنی ذات کو فطرت رسول کے ساتھ اور فطرت اللہ کے ساتھ جوڑ دینا، اس میں پیوست کر دینا، پھر ہمیں وہ عزت اور آبرو نصیب ہوتی ہے جو ہمیں مطلوب ہے۔ حضرت علامہ علیہ رحمہ اپنے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، فارسی ہو، عربی ہو، اردو ہو، ان کا مرکز و محور ہی یہی رہا کہ انسان اپنی معراج پر ہو، یعنی کہ نہ آپ نے جمود پسند کیا بلکہ کائنات کو اور انسان کو ایک دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آپ محسوس کرتے ہیں کہ رواں دواں رہے، اور اس کے ساتھ جو خودی کا پہلو ہماری گفتگو میں آیا تھا کہ حالانکہ ہے یہ نیگیٹو، لیکن علامہ نے اس کو انانیت سے عنایت میں لے آئے، اور انسان کو یہاں بھی وہی عزت و آبرو کی طرف آپ نے وہ معراج کروانی چاہی۔ کبھی خودی کی معراج کروائی، کبھی عشق رسالت مآب کی معراج کروائی، کبھی عظمت آدم کا حوالہ دیا۔ ان تمام حوالوں میں آپ کا جو سب سے میں کہتا ہوں کہ غالب حوالہ کیا ہے انسان کے لیے اور مسلمان قوم کے لیے؟ مسلمان کے لیے وہی بات جو کہی گئی ہے، سب سے بلند تر حوالہ یقیناً ایک ہی ہے کہ رول ماڈل جو ہے وہ حضور کی ذات کو بنایا جائے۔ اب جہاں تک علامہ کے آگے افکار کی بات ہے، مسلسل حرکت عمل، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے فارسی کلام میں بھی، اب دیکھیے کہ خود انہوں نے جاوید نامہ جو ہے ان کا پورے کا پورا آپ دیکھیں کہ وہ فلک کی سیر اپنے مرشد کو ساتھ لے کر اور پھر مختلف ارواح سے ملاقات، اور وہ لٹرلی انہوں نے پورا ایک قسم کا اپنا معراج نامہ ترتیب دیا ہے کہ میں نے بھی ان سب سے، تو اس سارے کی بنیادی روح جو ہے وہ یہی ہے کہ سیر دوام، رکنا نہیں ہے کہیں بھی، اور کہیں نہیں رکنے کا جمود کو بہت ناپسند کیا، جمود کو تو سخت ناپسند کیا، اور سبب ہی زوال کا جو ہے انہوں نے جمود کو قرار دیا۔ اسی لیے انہوں نے اجتہاد پر بھی بہت زیادہ زور دیا کہ دینی معاملات میں بھی اجتہاد رکھا عارف جائے۔ صاحب، آپ کی اسی گفتگو کو اگر ہم بریک کے بعد آپ کی اجازت سے، ناظرین بہت خوبصورت گفتگو جناب عارف منصور صاحب نے شروع کی، ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور جناب عارف منصور صاحب سے ہی بات شروع کریں گے۔ وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، ہمارا پروگرام ہے اقبال اور عشق رسول، ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے معراج انسانی کا نسخہ کیمیا حضرت علامہ کے فکر و فلسفہ میں۔ جناب عارف منصور صاحب اپنی گفتگو کر رہے تھے، وقفے سے پہلے ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ جمود کو سخت ناپسند کرتے ہیں، اور انہوں نے اجتہاد پر زور بھی اسی لیے دیا کہ وہ دینی معاملات میں بھی آگے بڑھنے کے عمل کو جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اب اس میں جو خاص طور پر بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ان کا ایمفیسس ہے جی وہ ہے زمان و مکان کی حدیں توڑ کر آگے جانے۔ صحیح۔ انہوں نے شعر بھی کہا تھا کیا کہ بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، جی طلسم زمان و مکان توڑ کر۔ واہ۔ تو اسی طرح وہ جو صفات بیان کرتے ہیں مرد مومن کے لیے، اس میں انہوں نے کئی جگہ بطور کلندر کے مخاطب کیا، صحیح، اور اس میں بھی انہوں نے یہی میسج دیا کہ ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر، یعنی مرد مومن اگر عشق رسول میں ڈوب جائے تو وقت اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ یہ ہے وہ میسج جو وہ دینا چاہتے ہیں قوم کو کہ جب تک تم ٹائم اینڈ سپیس کی حدوں سے اپنے آپ کو بریک کر کے آگے نہیں بڑھو گے، اور یہی ترقی کا راستہ بھی۔ آپ دیکھیے کہ ارتقاء کا راستہ اور ہے کیا؟ جی یقیناً یہی کہ انسان ٹائم اور سپیس کی، دیکھیے پہلے کہاں یہ کانسیپٹ تھا، آج آپ نے دیکھا کہ ساؤنڈ بیریئر بھی توڑے جا رہے ہیں، سپیڈ بھی بیریئر کو بھی پہنچا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ ارتقاء کا جسے دنیاوی ارتقاء کہتے ہیں، لیکن اصل اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ خیال رکھیے گا کہ یہ سارا کھیل ہے لطافت کا، اور روح مرکز ہے لطافت کی۔ سبحان اللہ۔ لطافت کی طرف سے ہماری توجہ بالکل ہٹ کے ہم نے اپنے آپ کو اپنے اس وجود کی کثافت میں قید کیا ہوا۔ جی بالکل۔ اور وہ بار بار ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ صرف اس وجود کی ریکوائرمنٹس میں پھنس کر نہ رہ جاؤ، اور اس کے ارد گرد جو دنیا بنی ہوئی ہے اس دنیا کے دھوکے میں مت آؤ، اور اپنی روح کی لطافت کو اور اس کی عظمت اور اس کی پرواز کو محسوس کرو۔
سبحان اللہ، اور اس کی پرواز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمان و مکان کی حدیں توڑ کر اس مقام پر جا پہنچو جہاں آپ کو براہ راست عشق رسول میں دیدار بھی نصیب ہو اور براہ راست عشق رسول میں آگے کی منزلیں. سبحان اللہ، کیا بات. جناب جسٹس صاحب آپ فرمائیے کہ معراج انسانی جو ہمارا آج کا موضوع ہے، ایک تو آپ روشنی ڈالیے گا کہ معراج انسانی ہے کیا اور علامہ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ہم اسے حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، انسانیت کی معراج جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہے، علامہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ دنیا کے ہر شعبے ہر فیلڈ میں عظمت کی بلندیوں پہ آئے. بالکل ٹھیک. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اب قرآن حکیم کیا کہتے ہیں؟ قرآن حکیم میں ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. صحیح. تم غم نہ کرو، تم سستی نہ کرو، تم یقیناً غالب آؤ گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. سبحان اللہ. تو علامہ یہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح معنوں میں جب مومن ہو جاؤ گے تو پھر عظمتیں، رفتیں، بلندیاں، کامیابیاں، کامرانیاں تمہارے قدم چومیں گی. کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ کو پتہ ہے حدیث میں یہ سارے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے صحابہ وہ پانی لے کے وضو کا اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بال ترشواتے داڑھی مبارک کے اور بال مبارک کے تو وہ بال تبرک کے طور پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ یہ تم میرے صحابہ یہ کیوں کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے عشق اس لیے کرتے ہیں. تو فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر 3 کام تمہیں کرنے چاہیے. بس یہ آج ہماری قوم اگر اپنا لے، ملت اسلامیہ اس کو اپنا لے تو ہماری کامیابی ہے. کون سے 3 کام فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ امانت دار رہے، امانت میں خیانت نہ کرے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اپنے ہمسائے کے حقوق کا اور اس سے حسن سلوک رکھے اور اس کا خیال رکھے. اب 3 باتیں اگر کسی معاشرے میں آ جائیں، ہمارا سب سے بڑا المیہ ہماری قوم کا آج کل کیا ہے کہ دیانت مفقود ہے. جی بالکل. جو اقتدار میں آتا ہے اس کے ایسے ایسے قصے ہم سنتے ہیں بد دیانتی کے. یہ جو عہدے ہیں یہ امانت ہیں، اللہ کی امانت ہے. اس لیے حکم ہے نا قرآن پاک کا کہ جن لوگوں کو امانتیں جو ہیں وَإِنْ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، جو لوگ اس کے اہل ہوں ان کو تم امانتیں سپرد کرو، اور جس کے امانت سپرد ہو وہ پوری دیانت سے کام کرے. وہ جس زندگی کے شعبہ حیات میں ہے وہ دیانت سے کام لے اور وہ سچائی سے کام لے. آج المیہ اس امت کا کیا بن گیا ہے؟ ہر جگہ جھوٹ ہے، ہر جگہ بددیانتی ہے. اور ہمسائے سے مراد یہ نہیں کہ جس کی دیوار آپ کے ساتھ سانجھی ہے، نہیں، وہ آدمی جو اپنے آپ کے ان کانٹیکٹ آتا ہے، وہ آپ کے دفتر میں آتا ہے، وہ آپ کے گھر میں آتا ہے. قومیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ ملک بھی ہو سکتے ہیں، ملک قومیں ہر جگہ ہوتی ہے. اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک تھا کہ من لم یرحم صغیرنا اور یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کی عزت و توقیر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر اسی کو آج اپنا لیں تو جب یہ لوگ باہر نکلیں گے، سیدنا عمر فاروق جو تھے کپڑوں کو پیبند لگے ہوئے تھے لیکن فلسطین کی چابیاں انہوں نے حوالے کر دی تھی. چہرے دیکھ کے انہوں نے کہا یہ چہرے وہی ہیں جو ہم نے تورات و انجیل میں نشانیاں پڑھی تھی. تو جب ہماری فطرت بن جائے گی نا، اسلام ہماری فطرت بن جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہماری فطرت بن جائے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے وہ جو سماوی ثمرات میں کہا کرتا ہوں وہ پھر نصیب ہوں گے، ان کی بارش ہوگی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب جسٹس صاحب آپ کا. جناب عارف منصور صاحب آپ کا بہت خوبصورت گفتگو آج ہوئی. اور ناظرین، آج ہم اپنے مہمانوں کی گفتگو سے اگر خلاصہ نکالیں، اپنے لیے پیغام نکالیں، تو وہ یہی بنتا ہے کہ معراج انسانی اسی وقت نصیب ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہوگی. اور جناب جسٹس صاحب نے بہت خوبصورت مثال دی حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کی کہ کبھی زندگی میں خربوزہ نہیں کاٹا. کس لیے؟ کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے چھری کہاں رکھی تھی، ادھر سے کاٹا تھا، اوپر سے کاٹا تھا یا ادھر سے کاٹا تھا. اس وہم کے تحت ساری عمر خربوزے کو ہاتھ نہیں لگایا. کیا بات ہے. اور مجھے اور دوسرا حوالہ جناب جسٹس صاحب کی اور جناب عارف منصور صاحب کی گفتگو سے جو ملا وہ اتباع کے حوالے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے. ایک دفعہ نبی کریم کے ساتھ جا رہے تھے اور بھی صحابہ تھے اور چل رہے تھے، اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دیکھ دیکھ کے چلتے تھے
کہ کون سا قدم پہلے اٹھاتے ہیں، اور وہی آپ صحابہ اٹھاتے تھے۔ اسی دوران ایک درمیان میں کوئی چھوٹی سی پانی گزرنے والی نالی سی کھالی سی آئی، تو تمام صحابہ نے عبور کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، اور حضرت عمر پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور ادھر ادھر دیکھا تو سیدنا عمر نظر نہیں آئے۔ پوچھا عمر کہاں ہے؟ صحابہ نے اشارہ کیا یا رسول اللہ وہ پیچھے کھڑے ہیں۔ آپ نے اپنے رحمت والے چہرے کو پیچھے پھیر کر کہا عمر ادھر کیوں کھڑے ہو؟ چپ۔ کہا بتاتے کیوں نہیں؟ بتاؤ تو صحیح کیوں کھڑے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ چل رہے تھے نا تو میں اتباع میں اپنا ہر قدم آپ کو دیکھ دیکھ کے اٹھا رہا تھا، لیکن جب یہ کھالی آپ نے عبور کی تو میری نظر خطا ہو گئی تھی، میں دیکھ نہیں سکا کہ سب سے پہلے آپ نے کون سا قدم اٹھایا تھا۔ میں یہی کھڑا ہوں کہ اب کیا کروں، میں دایاں قدم پہلے اٹھاؤں یا بایاں اٹھاؤں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ رسول اللہ نے اپنے پاس بلایا، شاباش دی، عمر میری اتنی اتباع کرتے ہو، مجھ سے اتنی محبت رکھتے ہو، تو جب ہم اتنی آپ کے ساتھ محبت رکھیں گے تو ہمیں بھی عزت کی، آبرو کی، عظمت کی معراج نصیب ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا، کل نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں گزارش کروں گا جناب کاشف محمود چشتی صاحب سے کہ وہ کلام اقبال سے پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، آہ وہ علم کے موتی،
پارا تجھے آبا سے اپنے کو نسبت ہو نہیں سکتی تجھے آبا سے اپنے کو نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا کبھی اے نوجوان مسلم کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں اذان سحر میں